طریقے اپنا لیے. انک لا تدری ما احدثوا بعدک. محبوب انہوں نے آپ کے بعد اپنی ہی علتیں، اپنے ہی طریقے، اپنے ہی انداز اور سلیقے چلائے تھے. آپ کے وتیرے کو، آپ کی طریقت کو چھوڑ دیا تھا. اپنے سے کبھی پوچھئے گا ضرور کہ آپ کون ہیں. فرقوں سے ہٹ کے پوچھئے گا. قد افلح المومنون. ہر بندہ تو خود کو مومن کہتا ہے نا. مسلم تو مانتا ہے. مومن اور مسلم وحی کے علم کے مطابق اپنا عقیدہ بنا کے اگر پریکٹیکل پیش نہیں کرتا فویل للمصلین. قرآن کہتا ہے برباد ہے یہ. قرآن کہتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ. آج نمازوں میں ڈر پیدا کر لو، نہیں تو کل قیامت کے دن ڈر کام نہیں دے گا. عاملۃ ناصبہ. دنیا کے عمل کام نہیں دیں گے. ناصبہ تھکا دینا کام نہیں دے گا. تسلا نارن حامیہ. اٹھا کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا. نہیں دیکھا جائے گا کون ہے. اتھے عملہ تے ہونے نہیں نکھیڑے تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. ابو لہب کو بھی نہیں پوچھا جانا کہ نبی کا چچا ہے. عمل کیا تھا یہ دیکھو. فویل للمصلین. جہنم جس سے ایک وادی ویل اور اس ویل سے جہنم بھی پناہ مانگے، اس وادی میں اس نمازی کو پھینکا جانا ہے. اپنی نمازیں درست کر کے غلط نمازوں سے توبہ کر لیں. اگر سنت کی کمی ہے توبہ کریں، استغفار پڑھیں، فکر پیدا کریں. اور یہ نماز اس کے اندر خشوع پیدا کرنا میرے پیغمبر کی سنت ہے. ڈرنا. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عذاب والی آیات ہیں ان پہ استغفار پڑھنا، نعمتوں والی آیات کو سننا، سمجھنا، سوچنا، اور پھر اللہ کی پاکیزگی دل میں بیان کرنا. سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تیرے میرے نبی کی تلاوت کا اور نماز کا وتیرہ تھا. کہاں ہیں آپ اور میں؟ آئیے نماز کے اندر ہم سے ہونے والی غلطیاں، اس کا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. نماز کے اندر آ کے آپ کو اگر کوئی بہکائے گا، دم زندگی، غم زندگی، رم زندگی، سمے زندگی، پوری زندگی کے جتنے دکھ، درد، پریشانیاں، آلام، مصیبتیں، کہانیاں وہ نماز میں یاد آتی ہیں. کاروبار یہاں یاد آتے ہیں، حساب و کتاب یہاں یاد آتے ہیں. کیا یہ نماز ہے؟ میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمیں سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ وضو کر کے آ گیا ہے، ہزاروں بت سینے میں لے کے پھر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. پہلے بت باہر چھوڑ. اگر کسی گٹر کے اوپر کستوری کا بھی لیپ کر دیا جائے، گندگی نہ نکالی جائے تو صفائیاں نہیں ہوتی. من کو صاف کر کے آ، توحید لے کے آ، نیت کو صاف کر کے آ، ریا چھوڑ کے آ، اپنی سوچ اور فکر کو صاف کر کے آ، بدعات کو چھوڑ کے سنت کے مطابق آ. لیکن پھر بھی اگر شیطان بہکاوے ڈالے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. آپ نماز میں ہیں، آپ فاتحہ پہ پہنچے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اچانک ذہن میں آیا کہ میری تو موبائل کی بیل بند نہیں ہے. اچھا یہ اگر بج گیا تو کیا ہوگا؟ اور یہ چودھری ہے بھی ایسا، دوسرے کے پاس، دوست کے پاس جائے گا، یار انہوں کال ملائی. جس دن بیل بند کرنی رہ گئی ہو اس دن ضرور لگے گی. اب وہ بار بار لگا رہا ہے، اسے بھی پتہ ہے نماز کا ٹائم ہے، لیکن وہ نہیں. اسے بٹھایا، فارغ کیا، اسے نماز میں لے جا کر کے مشغول کیا، اور پھر اوپر سے جہالت کے صدقے وہ جی نماز میں حرکت کی تو نماز ٹوٹ جائے گی. بھائیو نماز میں حرکت نماز کی بہتری کے لیے کی جا سکتی ہے. نماز کی بہتری کے لیے نماز میں حرکت کی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سترہ رکھا ہوا ہے اور بکری کا یا بھیڑ کا بچہ گزرنا چاہ رہا ہے. میرے محبوب نماز کے اندر آگے بڑھے ہیں اور سترے کے قریب ہو گئے ہیں. اسے نہیں گزرنے دیا، پیچھے سے گزارا ہے، کیونکہ جہاں بندہ سجدہ کرتا ہے اور جہاں کھڑا ہوتا ہے اس کی درمیانی جگہ سے گزرنا شیطان کا کام ہوتا ہے. انسان بھی گزرے، ہاتھ کے اشارے سے روکو، نہیں رکتا فَاضْرِبُوهُ فَإِنَّهُ شیطان.
مومن مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو نمازی کے سامنے سے نہیں گزرتا، لا علم تا نہیں خیال آیا، گزرنے لگا ہے، ہاتھ کا اشارہ ہے تو لڑے نہیں رکے، اگر یہ نہیں رک رہا مار دو اس کو، یہ شیطان ہے۔ اور اگر نہ دکھنے والا شیطان ہو، نہ دکھنے والا، پھر کیا کریں؟ نماز کے اندر آپ اپنی بائیں طرف اس کی طرف تھوکنے کا، یہ اجازت ہے آپ کو، اس سے نماز خراب نہیں ہوگی۔ موبائل آن ہے، اس بیل چل گئی ہے، اس کو نکالیں، نکال کے بیل بند کر دیں۔ نماز میں خشوع ضروری ہے۔ کیوں کہا گیا کہ کھانا لگا ہو تو نماز نہیں ہوتی؟ حالانکہ جماعت کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے، لیکن اگر بھوک شدید ہے اور نماز میں جا کے کھانے کی سوچنی ہے، پھر ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ کہا پہلے کھانا کھا لے۔ کوئی بندہ نماز نہ پڑھے وہو یدافعہ الاخبثان، اس کو پیشاب یا پخانہ دھکیل رہا ہو، پریشر بنا ہوا ہو، ایسی حالت میں کہ چلیں 4 رکعت پڑھ کے 2 پڑھ کے پھر کر لوں گا، نہیں، کہا پہلے واش روم جائے، بھلے جماعت نکل جائے، لیکن نماز میں حاضر ہو تو خشوع اور خضوع ضروری ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع اور خضوع سے، انہماک سے پڑھیے اور شیطان کی طرف تھوکیے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ جو بائیں طرف مقتدی کھڑا ہے وہ شیطان ہے اور میں اس پہ تھوک رہا ہوں۔ بڑا اعتراض اٹھایا ہے لوگوں نے، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ یہ حدیث میں نے جب پڑھی تھی، میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ میں بہت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ لفظ ہضم نہیں ہو رہے تھے کہ مسجد میں نماز میں بائیں طرف تھوکا جائے گا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہاں سمجھ آیا جب 2005 یا 6 میں غالباً میں ملت ڈگری کالج سے اور ملت چوک والے اشارے پہ رکنے کے بعد اگلے عزیز فاطمہ والے اشارے سے جو راجہ روڈ آتا ہے اس پہ آیا، تو ایک بائک، بچہ ہے اس کے ساتھ، بہن ہے یا جو بھی ہے رشتے میں، اس کو کاواساکی والے کچھ اسٹوڈنٹس چھیڑ رہے تھے اور نوجوان اس کے خلاف جو ہے غلط حرکات میں، بڑی کوشش کی لیکن وہ باز نہ آئے، تو لڑکی نے پیچھے منہ کر کے جب ان کی طرف زور سے تھوکا تو ماشاءاللہ دونوں کی ریسیں ڈھیلی پڑ گئی، بریکیں لگ گئیں، پیچھے ہٹ گئے۔ یہ نفرت کا اظہار، اگر اس سے انسانی شیطان اتنا بھاگ سکتا ہے تو جو جینون شیطان ہے وہ کتنا پیچھے ہٹے گا؟ کہ اس کی طرف تھوک دیجئے کہ تو اسی لائق ہے، دفع ہو۔ اور مزید پھر کیا سکھایا؟ اسے بھگا کے کیا کرنا ہے؟ واپس لوٹ۔ وَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدَّعٍ، نماز ایسے پڑھ تیری زندگی کی آخری نماز، اس سے بڑھ کر کے خشوع